پلیز آپ تشریف لے جائیں فوراً اور اسی وقت، ورنہ اس بار مائک پراکٹر کا لہجہ خاصا بدلا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا فقرہ ختم ہوا بلیک زیرو کا بازو گھوما اور اس کے ساتھ ہی مائک پراکٹر چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل میز پر گرا اور پھر پلٹ کر نیچے گرا ہی تھا کہ بلیک زیرو نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن پر پیر رکھا اور اس کے ساتھ ہی پیر کو موڑ دیا۔ اس نے عمران سے سیکھے ہوئے اس طریقے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مائک پراکٹر کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ بولو کہاں ہے فائل، بولو، بلیک زیرو نے پیر کو ذرا سا پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ مائک پراکٹر بار بار ہاتھ اٹھا کر بلیک زیرو کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ بس معمولی سی حد تک اٹھتے اور پھر نیچے جا گرتے۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ وہ لوسیا کے پاس ہے، لوسیا کے پاس، مائک پراکٹر نے رک رک کر اور خرخراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ لوسیا تمہاری سیکرٹری کے پاس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر اہم فائل تم اسے دے دو؟ سچ بتاؤ ورنہ، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو موڑ دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہی تو اس کی حفاظت تھی کہ کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو کوئی یقین ہی نہ کرے۔ مائک پراکٹر نے رک رک کر کہا تو بلیک زیرو نے اس کی گردن سے پیر ہٹایا اور دوسرے لمحے جھک کر اس نے اسے گردن سے پکڑ کر اور ایک زوردار جھٹکے سے اٹھا کر صوفے پر ڈال دیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی گردن مسلنے کے لیے اٹھائے، لیکن ابھی اس کے ہاتھ پوری طرح حرکت نہ کر رہے تھے کہ بلیک زیرو نے جبراً اس کا کوٹ اس کی پشت پر آدھے سے زیادہ نیچے کر دیا۔ مائک پراکٹر اب مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا تھا۔ تم کون ہو اور یہ سب کیا کر رہے ہو؟ مائک پراکٹر نے اس بار قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ سنو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ہلاک کر دوں، ورنہ میرے لیے تمہارے دل میں گولیاں اتارنا مشکل نہیں۔ مجھے صرف وہ فائل چاہیے۔ میں تمہاری بات لوسیا سے کرا دیتا ہوں، اسے کہو کہ فائل لے کر یہاں آ جائے۔ بلیک زیرو نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، فائل لے جاؤ، مجھے مت مارو، مائک پراکٹر نے اس بار حق لاتے ہوئے کہا۔ بولو کیا نمبر ہے لوسیا کا، بولو، اور سنو، اسے کوئی اشارہ نہ کرنا ورنہ تم پلک جھپکنے میں ہلاک کر دیے جاؤ گے اور پھر تمہاری لاش گٹر کے کیڑے کھائیں گے، بلیک زیرو نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ 11 نمبر پریس کر دو، میں بلاتا ہوں اسے، مائک نے مزید خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اسے کہنا فائل لے کر آئے، بلیک زیرو نے کہا تو مائک پراکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک زیرو نے میز پر پڑے ہوئے فون سیٹ کو اٹھا کر قریب رکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کر دیے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر کے اس نے ریسیور مائک پراکٹر کے کان سے لگا دیا۔ یس باس، چند لمحوں بعد لوسیا کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ لوسیا، وہ ای جے والی فائل جو میں نے تمہیں سیف میں رکھنے کے لیے دی تھی، وہ لے کر میرے آفس میں آؤ، جلدی، مائک پراکٹر نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے دروازے کا لاک کھول دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا رخ ابھی تک مائک پراکٹر کی طرف ہی تھا، البتہ وہ خود وہیں دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور لوسیا اندر داخل ہوئی۔ بلیک زیرو دروازے کے پٹ کے پیچھے موجود تھا۔ باس، یہ کیا؟ لوسیا نے اندر داخل ہو کر حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس نے مائک پراکٹر کو جس پوزیشن میں دیکھا تھا وہ اسے حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ عقب میں بلیک زیرو نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر وہ تیزی سے بلیک زیرو کی طرف مڑی ہی تھی کہ بلیک زیرو کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی لوسیا چیختی ہوئی اچھل کر سامنے موجود صوفے سے ٹکرا کر پلٹ کر نیچے قالین پر گری۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی جو گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گری تھی۔ بلیک زیرو اس فائل پر جھپٹا۔ اس نے جھک کر فائل اٹھانی چاہی تھی کہ یکلخت اس کی کن پٹی پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ الٹ کر پہلو کے بل گرا ہی تھا کہ اس کے سینے پر ایک اور ضرب لگی، لیکن اب وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ ضربیں مائک پراکٹر لگا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک جکڑے ہوئے تھے لیکن دونوں ٹانگیں آزاد تھیں اور وہ اچھل اچھل کر اسے ضربیں لگانے میں مصروف تھا، لیکن اب بلیک زیرو سنبھل گیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے جس طرح بند سپرنگ کھلتا ہے اس طرح وہ یکلخت اچھلا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے نکل کر قالین پر گر جانے والا مشین پسٹل اٹھا کر سیدھی ہوتی ہوئی لوسیا چیختی ہوئی اچھل کر ایک طرف جا گری۔ بلیک زیرو اچھل کر اسے ٹکرایا تھا اور مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک بار پھر قالین پر گر گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ مائک اور لوسیا سنبھلتے، بلیک زیرو نے پلک جھپکنے میں مشین پسٹل جھپٹا اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی لوسیا، جو ایک بار پھر اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، چیختی ہوئی اچھل کر پشت کے بل گری۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کا جسم بجلی کی سی تیزی سے گھوما
اور میز کی سائڈ کی طرف جاتا ہوا مائک پراکٹر چیختا ہوا میز اور دیوار کے درمیان جا گرا۔ پھر اس نے سیدھا ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، بلیک زیرو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں مائک پراکٹر کے سینے میں گھستی چلی گئیں، اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ بلیک زیرو تیزی سے فائل کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر فائل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر اس نے کھول کر سرسری طور پر دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ فائل وہی تھی جو دانش منزل سے اڑائی گئی تھی۔ اس نے وہ مخصوص چپ بھی چیک کر لی تھی جس کے ذریعے یہ فائل ٹریس ہوئی تھی۔ اس نے فائل موڑ کر اسے جیب میں ڈالا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گو اس کا خیال یہی تھا کہ فائل ملنے کے بعد وہ لوسیا کو بے ہوش کر دے گا اور پھر اس مائک پراکٹر کے سارے حالات معلوم کرے گا، لیکن چونکہ حالات یکلخت بدل گئے تھے اس لیے اس نے فی الحال فائل واپس لے جانے پر ہی اکتفا کیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دانش منزل کے عقبی طرف جا کر اس نے مخصوص جگہ پر کار روکی اور نیچے اتر کر مخصوص گیٹ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عقبی دروازہ پہلے ہی کھولا گیا تھا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور بڑے محتاط اور چوکنا انداز میں آگے بڑھنے لگا، لیکن جب وہ آپریشن روم میں پہنچا تو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہاں پر عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، عمران نے بلیک زیرو کو دیکھ کر قدرے سرد لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران کی اس طرح یہاں آمد اور اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے کسی پر اسرار طریقے سے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں میک اپ واش کر کے آتا ہوں، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میک اپ واش کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ سچ سچ عمران کو بتا دے گا۔ اس کے بعد عمران جو بھی فیصلہ کرے گا اسے منظور ہوگا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق یہ سب کچھ جس انداز میں ہوا تھا اس میں بہرحال اس کا دانستہ کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ مطمئن ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صدیقی تیزی سے کار چلاتا ہوا اسپیشل ہسپتال سے سیدھا کارسانہ کلب کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ فرخندہ کی باتیں اور ٹیپ سننے کے بعد اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر کارسانہ کلب پہنچ جائے۔ گو راستے میں اسے خیال آیا کہ وہ پہلے دانش منزل فون کر کے وہاں سے معلوم کر لے کہ کیا واقعی دانش منزل سے کوئی فائل اڑائی بھی گئی ہے یا نہیں، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ پہلے اس فائل پر قبضہ کر لے، پھر چیف سے بھی بات کر لے گا۔ بہرحال فائل اس کے نقطۂ نظر سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد جب صدیقی کی کار کارسانہ کلب کے سامنے پہنچی تو وہاں پولیس کی 2 ایمبولنس کاروں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے تیزی سے کار کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ سے کاریں ایک ایک کر کے یوں تیزی سے نکلتی جا رہی تھیں جیسے ان پر ابھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ صدیقی نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی اور پھر نیچے اتر کر وہ ابھی کار کو لاک ہی کر رہا تھا کہ ایک نوجوان اس کے قریب آ گیا۔ جناب، کلب تو بند کر دیا گیا ہے، نوجوان نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کیوں؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر جناب مائک پراکٹر اور ان کی پرسنل سیکرٹری لوسیا کو جنرل مینیجر کے آفس میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، نوجوان نے، جو کہ کئی پارکنگ بوائز میں سے ایک تھا، مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کب ہوا یہ واقعہ اور کس نے کیا؟ صدیقی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جناب، 1 گھنٹہ قبل عملے کو ان دونوں کی ہلاکت کا پتہ چلا اور پھر پولیس کو کال کیا گیا۔ پولیس نے کلب کے اندر موجود افراد کو روکے رکھا۔ اب انہیں واپس جانے کی اجازت ملی ہے اور قاتل یا قاتلوں کا علم نہیں ہو سکا، پارکنگ بوائے نے جواب دیا۔ پھر بھی کچھ تو معلوم ہوا ہی ہوگا، صدیقی نے کہا۔ یہ بتایا جا رہا ہے جناب کہ آخری بار گریٹ لینڈ کے کسی لارڈ کا پرسنل سیکرٹری جنرل مینیجر سے ملاقات کے لیے گیا تھا، پھر اس کو واپس جاتے بھی دیکھا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر بعد ان ہلاکتوں کا علم ہوا ہے، اور جو حلیہ ان صاحب کا بتایا جا رہا ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب کا تعلق بھی گریٹ لینڈ سے ہی تھا، پارکنگ بوائے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک اور کار کی طرف بڑھ گیا تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب فوری طور پر یہاں کوئی کارروائی کرنا ممکن نہیں تھا۔ فرخندہ نے تو یہ بتایا تھا کہ فائل لوسیا نے اپنے آفس کے عقبی طرف سیف میں رکھی تھی،
اور اب جب کہ لوسیا کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کا آفس بھی سیل کر دیا گیا ہوگا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ پولیس کا پہرا جب ختم ہو جائے تب اس آفس میں داخل ہو کر وہاں سے فائل اڑا لی جائے، لیکن پھر اسے اچانک فرخندہ کی بتائی ہوئی ایک دوسری بات یاد آ گئی کہ لوسیا نے چابیوں کا جو رنگ فائل رکھنے کے بعد جا کر جنرل مینیجر کو دیا تھا، اس کے ساتھ منسلک ٹوکن پر نمبر 3 ایساس کالونی کا نام پتہ درج تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پہلے اس کالونی میں جا کر اس کوٹھی کو چیک کرے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ فائل کون اڑا لے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد مضافات میں بنی ہوئی نئی کالونی ایساس میں داخل ہوئی، اور پھر اس نے اس کوٹھی نمبر 3 سے کچھ فاصلے پر آ کر کار کو ایک سائڈ پر روک دیا۔ اس نے سائڈ سیٹ اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اٹھا کر اسے جیب میں رکھا، اور پھر سیٹ واپس ایڈجسٹ کر کے وہ کار سے نیچے اتر کر ٹہلنے کے انداز میں اس کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کی 4 دیواری شروع ہونے سے پہلے گلی تھی، وہ اس گلی میں مڑ گیا اور پھر اس نے جیب سے گیس پسٹل نکال کر یکے بعد دیگرے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے 4 کیپسول فائر کر دیے، اور پھر گیس پسٹل جیب میں ڈال کر وہ کوٹھی کی عقبی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کی دیواریں کچھ زیادہ اونچی نہیں تھیں، اس لیے عقبی دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے اچھل کر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور پھر اس کا جسم بازوؤں کے بل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ہلکے سے دھماکے سے کوٹھی کے لان میں پہنچ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں رکا تاکہ کھلی فضا میں اگر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کچھ اثرات موجود ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ پھر وہ سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا فرنٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ کوٹھی کے گیراج میں 2 سفید رنگ کی کاریں موجود تھیں، اور پھر کوٹھی کی مکمل چیکنگ کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوٹھی میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ کوٹھی بالکل خالی تھی، البتہ وہاں ایسے آثار موجود تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کچھ دیر پہلے 6-7 افراد رہتے رہے ہوں۔ صدیقی نے ایک الماری کھولی تو الماری خالی تھی، لیکن سب سے نچلے خانے میں ایک چھوٹا سا پرس پڑا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الماری میں کوٹ یا پینٹ رکھا گیا تھا اور اس کی جیب میں سے یہ چھوٹا سا پرس نکل کر نیچے گر گیا تھا، اور الماری خالی کرنے والا جلدی میں اسے نظر انداز کر کے چلا گیا تھا۔ صدیقی نے وہ پرس اٹھایا، اس میں چند گریٹ لینڈ کے کرنسی نوٹ تھے اور ایک کاغذ پر گریٹ لینڈ کے ایک کلب کا نام اور اس کے نیچے فون نمبر درج تھا۔ البتہ پرس کے ایک خفیہ خانے میں سے ایک چھوٹا سا کارڈ مل گیا۔ کارڈ پر 8 کا ہندسہ اور نیچے 2 پروں کو کراس کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ صدیقی نے کارڈ روشنی کی طرف کر کے دیکھا تو کارڈ کے اندر گریٹ لینڈ کا قومی جھنڈا نظر آ رہا تھا، کراس ونگز گریٹ لینڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو کلب کے مینیجر اور اس کی سیکرٹری کی ہلاکت کی اطلاع مل گئی اور وہ فوری طور پر یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پرس اور کارڈ کو علیحدہ علیحدہ جیب میں رکھا اور ایک طرف پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب تفصیل سے چیف کو رپورٹ دے دے، لیکن پھر ریسیور اٹھاتے اٹھاتے وہ رک گیا۔ فائل حاصل کیے بغیر رپورٹ دینا حماقت ہی ہوگی، صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر اس کمرے سے نکل کر وہ سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا کوٹھی کی عقبی سمت پہنچا اور پھر عقبی دروازہ کھول کر وہ کوٹھی سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے واپس اسی کے فلیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ فائل واپس حاصل نہ کر لے اس وقت تک چیف کو کوئی رپورٹ نہیں دے گا، لیکن پھر فلیٹ تک پہنچتے پہنچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا کہ اسے فلیٹ میں جا کر بیٹھنے کے بجائے ان لوگوں کو ٹریس کرنا چاہیے جنہوں نے دانش منزل سے فائل اڑائی ہے۔ چنانچہ اس نے کار کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب سے موڑا اور پھر اس کی کار تیزی سے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ نعمانی اور چوہان کو وہاں کال کر کے ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو ٹریس کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گرے اپنے ساتھیوں سمیت ایساس کالونی کی کوٹھی نمبر 3 میں موجود تھا۔ گرے سمیت اس کے ساتھیوں نے متبادل کاغذات کے مطابق اپنے میک اپ کر لیے تھے اور اب نئے میک اپ میں گرے کا نام مائیکل تھا۔ سپر چیف کے حکم کے مطابق گرے اس مائیکل کے روپ میں کارسانہ کلب جا کر مائیکل پراکٹر سے ملا اور سپر چیف کی ہدایات کے مطابق اسے کراس ونگز کے حوالے کے ساتھ ساتھ اپنا اصل نام گرے بتایا تھا۔ مائک پراکٹر نے اسے بتایا کہ سپر چیف نے فون پر اسے تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، اس لیے وہ فائل اس کے حوالے کر دے۔ اب فائل کو سپر چیف تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔
چونکہ سپر چیف نے اسے بھی یہی ہدایات دی تھی، اس لیے اس نے فائل مائک پراکٹر کو دے دی۔ مائک پراکٹر نے اس کے سامنے اپنی پرسنل سیکرٹری کو کال کی اور پھر فائل اسے دے کر ہدایت کری کہ اس فائل کو وہ اپنے اسپیشل سیف میں محفوظ کر دے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیکرٹری کو حکم دیا کہ وہ گرے اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایساس کالونی کی کوٹھی کی چابیاں بھی لا دے۔ چنانچہ مائیکل پراکٹر کی پرسنل سیکرٹری لوسیا فائل لے کر چلی گئی تو گرے نے مائک پراکٹر کے سامنے حیرت کا اظہار کیا کہ اس قدر اہم فائل اس نے سیکرٹری کے حوالے کر دی ہے، لیکن مائک نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ یہ فائل لوسیا کی تحویل میں زیادہ محفوظ رہے گی۔ بقول مائک پراکٹر کسی کا بھی اس طرف خیال نہیں جا سکتا کہ اس قدر اہم فائل سیکرٹری کی تحویل میں بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد لوسیا نے چابیوں کا گچھا لا کر اسے دیا، جس کے ساتھ ایک ٹوکن موجود تھا جس پر کوٹھی کا نمبر اور کالونی کا نام درج تھا۔ گرے چابیاں لے کر کلب سے نکلا اور پھر وہ سیدھا اس کوٹھی میں آ گیا۔ اس نے یہیں سے اپنے ساتھیوں کو فون کر کے یہاں بلا لیا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی بھی یہاں پہنچ گئے تھے۔ یہاں ان کے پاس ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود گرے کے اندر ایک عجیب سی بے چینی موجود تھی۔ ایک لحاظ سے انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا اور اب ان کی یہاں موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن سپر چیف نے اسے حکم دیا تھا کہ جب تک فائل اس کے پاس نہ پہنچ جائے اس وقت تک وہ یہیں رہیں۔ مائک پراکٹر نے جس طرح اس قدر اہم فائل اپنی پرسنل سیکرٹری کے حوالے کر دی تھی، اس سے گرے کو بے حد ذہنی دھچکا پہنچا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ اس نے یہ فائل کس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے اڑائی تھی۔ سپر چیف کا یہ خیال بھی درست تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس فائل کے حصول کے لیے پاگل ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود مائک پراکٹر کا اس فائل کو اہمیت نہ دینا اس پر شاک گزرا تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھا مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ سپر چیف سے بات کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ مائک پراکٹر نے فائل کو اہمیت نہیں دی اور کسی بھی لمحے یہ راز اس کی سیکرٹری سے آؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ ابھی وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کہ مارک اندر داخل ہوا۔ باس، آپ مجھے بے حد پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت ہے؟ مارک نے اندر داخل ہو کر اسے مخاطب ہو کر کہا۔ مارک نہ صرف اس کا نائب تھا بلکہ دوست بھی تھا، اس لیے وہ اس سے کھل کر بات بھی کر لیتا تھا، جبکہ باقی ساتھی صرف ماتحت تھے اور صرف اس کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے۔ ہاں میں واقعی پریشان ہوں، بیٹھو، گرے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ مارک نے چونک کر پوچھا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ مارک، یہ فائل ہم نے کس انداز میں اس عمارت سے حاصل کی ہے۔ سپر چیف کے حکم پر میں نے وہ فائل کارسانہ کلب کے جنرل مینیجر اور مالک مائک پراکٹر کو دے دی، لیکن مائک پراکٹر نے اس فائل کو معمولی سی اہمیت بھی نہ دی، بلکہ اسے اپنی پرسنل سیکرٹری لوسیا کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے اپنی تحویل میں رکھے۔ میں تب سے بے حد پریشان ہوں، گرے نے کہا تو مائک بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں پاگل ہوں؟ گرے نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باس، اصل میں آپ ضرورت سے زیادہ ٹچی ہو رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ آپ نے یہ فائل انتہائی مشکل حالات سے گزر کر حاصل کی ہے، لیکن مائک پراکٹر بے حد تیز ترار آدمی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس نے یہ فائل اپنے پاس رکھی تو اسے اہمیت دی جائے گی، جبکہ اس کی پرسنل سیکرٹری کی تحویل میں رہنے سے اسے اہمیت نہیں دی جائے گی۔ آپ خود سوچیں، پاک ایشیا سیکرٹ سروس اگر کسی طرح اس فائل کا سراغ لگاتی ہوئی کارسانہ کلب پہنچ جاتی ہے تو کیا اسے یہ خیال نہیں آئے گا کہ اس قدر اہم فائل پرسنل سیکرٹری کی تحویل میں نہیں ہو سکتی؟ وہ اسے ظاہر ہے مائک پراکٹر کے پاس تلاش کریں گے اور وہاں نہ ملنے کی صورت میں ان کا شک ختم ہو جائے گا۔ مارک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو گرے نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہاری بات تو درست ہے، لیکن مجھے عجیب سی بے چینی مسلسل محسوس ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے سپر چیف تک یہ بات پہنچا دینی چاہیے، گرے نے کہا۔ سپر چیف کے بجائے آپ یہی بات مائک پراکٹر سے کریں اور اسے مجبور کریں کہ وہ فائل اپنی پرسنل سیکرٹری سے واپس لے کر اپنی تحویل میں رکھے تاکہ آپ کی بے چینی ختم ہو سکے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر سپر چیف سے بات کر لیں، مارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تجویز تو درست ہے، گرے نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دو تاکہ میں بھی مائک کا جواب سن سکوں، مارک نے کہا تو گرے نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، کون ہے؟ ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ میرا نام مائیکل ہے، مجھے جنرل مینیجر مائک پراکٹر سے بات کرنی ہے، گرے نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر، اب آپ کی ان سے بات نہیں ہو سکتی، میں پولیس آفیسر بول رہا ہوں۔ مائک پراکٹر اور اس کی پرسنل سیکرٹری لوسیا دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔
دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گرے نے انتہائی ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ مارک کا منہ بھی یہ سن کر حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا، ہماری تمام محنت ضائع ہو گئی ہے، گرے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے باس کہ ان کی موت کی وجہ کچھ اور ہو، مارک نے کہا۔ ہاں، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ان کی موت کی وجہ فائل ہی بنی ہے۔ بہرحال اب ہمیں فوری طور پر یہ کوٹھی چھوڑنی ہوگی۔ تم سب ساتھیوں کو کہہ دو کہ وہ فوری طور پر سامان سمیٹ لیں اور واپس اس کوٹھی میں پہنچ جائیں جہاں سے ہم یہاں آئے تھے، گرے نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں نئی رہائش گاہ کا بندوبست کرنا چاہیے، مارک نے کہا۔ فوری طور پر یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تمام ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں کو کور کر چکی ہو۔ وہ کوٹھی ابھی تک ہمارے پاس ہے اور ہم نئے بیک اپ میں وہاں نہیں سمجھے جائیں گے، گرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن کیا آپ یہیں رہیں گے؟ مارک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ احمق تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ جب تم سب چلے جاؤ گے تو میں پہلے کارخانہ کلب جاؤں گا اور پھر وہاں سے تمہارے پاس پہنچوں گا، گرے نے کہا تو مارک سر ہلاتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ لاحق تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس براہ راست وہاں کیسے پہنچ گئی؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ فائل کارخانہ کلب پہنچا دی گئی ہے؟ گرے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گرے واپس اپنی اس پرانی رہائش گاہ پر پہنچا جہاں سے وہ ایساس کالونی میں شفٹ ہوئے تھے، تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا باس، کوئی خاص بات؟ مارک نے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ میں کارخانہ کلب گیا تھا، وہاں سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آخری بار ایک آدمی جو کہ گریٹ لینڈ نژاد تھا مائک پراکٹر سے ملنے گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ گریٹ لینڈ کے معروف لارڈ ایلیسا کا پرسنل سیکرٹری ہے۔ پھر مائک پراکٹر نے اپنی پرسنل سیکرٹری کو فون پر کال کیا تھا، اس کے بعد وہ آدمی واپس جاتا دیکھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ مائک پراکٹر اور اس کی پرسنل سیکرٹری کو آفس میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور مائک پراکٹر کا کوٹ اس کی پشت پر کر کے اسے بے بس کیا گیا تھا۔ اور اس بات کی بھی شہادت ملی ہے کہ لوسیا جب اپنے آفس سے نکل کر مائک پراکٹر کے آفس میں گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی موجود تھی، جبکہ مائک پراکٹر کے آفس سے ایسی کوئی فائل نہیں ملی جو باہر سے لائی گئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل پاکیشیا سیکرٹ سروس نے نہیں بلکہ گریٹ لینڈ کی کسی تنظیم نے حاصل کی ہے۔ لیکن یہ تنظیم کون سی ہو سکتی ہے اور اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے، گرے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے باس کہ آپ فوراً سپر چیف سے رابطہ کریں، پھر وہ جیسے حکم دیں ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ معاملات بے حد پیچیدہ ہو چکے ہیں، مارک نے کہا تو گرے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سپر ویوز لے آؤ بیگ سے، گرے نے کہا تو مارک اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جدید ساخت کا فون موجود تھا۔ اس نے فون گرے کے سامنے رکھا اور واپس مڑ گیا۔ تم بیٹھ جاؤ لیکن درمیان میں بولنا نہیں، گرے نے کہا۔ یس باس، مارک نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ گرے نے فون کا ایک بٹن پریس کیا تو فون کے کونے میں سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ چند لمحوں بعد ایک جھماکے سے بلب سبز ہو گیا تو گرے نے چند بٹن پریس کر دیے۔ یس، سپر چیف کی چیختی ہوئی کرخت سی آواز سنائی دی۔ گرے بول رہا ہوں سپر چیف، گرے نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات؟ سپر چیف نے پوچھا تو گرے نے کارخانہ کلب فون کرنے سے لے کر اب تک ہونے والے تمام واقعات تفصیل سے اسے بتا دیے۔ ویری بیڈ، لیکن لارڈ ایلیسا تو ایسے کسی کام میں کبھی ملوث نہیں رہے اور نہ ان کا کوئی تعلق کسی تنظیم سے ہے، پھر یہ سب کیوں ہوا ہے؟ سپر چیف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سپر چیف، پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ یہ فائل پاکیشیا سیکرٹ سروس نے واپس حاصل کی ہے، لیکن اب یہ حالات سامنے آنے پر معاملات بے حد پیچیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم نے یہ فائل کارخانہ کلب پہنچائی ہے، گرے نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میں نصف گھنٹے بعد تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، سپر چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بلب ایک جھماکے سے سرخ ہو گیا تو گرے نے فون آف کر دیا اور بلب بھی بجھ گیا۔ میرے خیال میں سپر چیف اب لارڈ ایلیسا کے بارے میں حتمی معلومات حاصل کریں گے، مارک نے کہا جو اس دوران خاموش بیٹھا رہا تھا۔ ہاں دیکھو کیا رزلٹ نکلتا ہے، عجیب چکر میں پھنس گئے ہیں، گرے نے کہا تو مارک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا تو اچانک سامنے میز پر پڑے ہوئے جدید سپر ویوز فون کا بلب جل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ گرے خاموش بیٹھا رہا،
چند لمحوں بعد سرخ رنگ کا بلب جھماکے سے سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں کے بعد سپر چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ گرے بول رہا ہوں سپر چیف، گرے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمام تفصیلات معلوم کر لی ہیں، لارڈ ایلیسا کا صرف نام استعمال کیا گیا ہے۔ لارڈ ایلیسا اس وقت ایکریمیا کے دورے پر ہیں اور ان کا کوئی مرد پرسنل سیکرٹری نہیں ہے، ان کے پرسنل سٹاف میں تمام عورتیں ہیں، سپر چیف نے کہا۔ تو پھر یہ سب کیا ہوا ہے سپر چیف؟ کون وہ فائل لے گیا ہے اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے فائل کارسانہ کلب پہنچا دی ہے؟ گرے نے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، میرے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں بہرحال فائل ہر قیمت پر چاہیے، سپر چیف نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا ہم دوبارہ اس دانش منزل پر ریڈ کریں؟ گرے نے کہا۔ اس خاور کو یقیناً اپنے ساتھیوں کا علم ہوگا اور اس کا ان سے لازماً رابطہ بھی ہوگا۔ تم اس خاور کے ذریعے ہر صورت میں معلوم کراؤ کہ فائل واپس دانش منزل پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مائک پراکٹر کے قاتل کی تلاش جاری رکھو، کہیں نہ کہیں سے بہرحال معلومات مل جائیں گی، اور پھر جیسے ہی معلومات ملیں قاتل پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑو، سپر چیف نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سپر چیف، اس دانش منزل پر دوبارہ ریڈ کرنے کے لیے ہمیں دوسری X0 مشین کی ضرورت ہوگی۔ پہلی مشین تو ہمیں وہیں چھوڑنی پڑی تھی، ویسے بھی وہ ایک بار استعمال ہونے کے بعد مکمل طور پر آف ہو جاتی ہے اور اس سے دوبارہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس مشین کے بغیر تو دانش منزل پر کسی صورت بھی ریڈ نہیں کیا جا سکتا، گرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایکریمیا سے دوسری مشین حاصل کر کے تمہیں بھجوا دوں گا۔ تم اب کہاں موجود ہو؟ سپر چیف نے پوچھا۔ ہم اپنی پرانی رہائش گاہ پر ہیں، متبادل میک اپ میں، گرے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایڈریس بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے، 1 ہفتے کے اندر دوسری مشین تمہیں پہنچ جائے گی، لیکن اب تم لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے انتہائی محتاط انداز میں کرنا ہے، کیونکہ اب پاکیشیا سیکرٹ سروس پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہوگی، سپر چیف نے کہا۔ یس سپر چیف، ہمیں اندازہ ہے، آپ بے فکر رہیں، یہ لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیں کراس ونگز کے مقابلے پر نہیں آ سکتے، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سبز رنگ میں جلنے والا بلب پہلے سرخ رنگ میں تبدیل ہوا اور پھر بجھ گیا۔ اسے الماری میں رکھ دو، گرے نے کہا تو خاموش بیٹھا ہوا مارک سر ہلاتا ہوا اٹھا اور سپر ویوز فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ یہاں اچانک کیسے آ گئے؟ ڈاکٹر صدیقی تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ابھی 2 ہفتوں تک کسی صورت بھی ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا، بلیک زیرو نے میک اپ واش کر کے اور لباس تبدیل کر کے آپریشن روم میں آتے ہوئے کہا۔ EJ فائل تم نے واپس حاصل کر لی ہے یا نہیں؟ عمران نے خشک اور سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ واپس اپنی جگہ پہنچ گئی ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران کے چہرے پر پہلی بار نرمی کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے خاور نے بتایا کہ کراس ونگز کے کسی سپر چیف نے کارسانہ کلب کے جنرل مینیجر مائک پراکٹر کو فون پر کہا ہے کہ کراس ونگز کا ایجنٹ گرے EJ فائل اس کے حوالے کرے گا، جسے اس نے انتہائی فول پروف انداز میں گریٹ لینڈ اس کے پاس بھیجوانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی ٹیپ فرخندہ نے حاصل کی اور پھر اس نے یہ ٹیپ صدیقی اور خاور کو سنوائی، جسے سن کر صدیقی تو فوراً کارسانہ کلب چلا گیا تاکہ وہاں سے یہ فائل واپس حاصل کر سکے، اور پھر فرخندہ کے چلے جانے کے بعد خاور مجھ سے ملنے آیا کیونکہ ہم دونوں اسپیشل ہسپتال میں تھے۔ خاور اب ذہنی طور پر ٹھیک ہو چکا ہے، اور خاور کی زبان سے EJ کے الفاظ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ فائل دانش منزل کے ریکارڈ روم سے حاصل کی گئی ہے، اور دانش منزل میں کوئی آدمی حفاظتی نظام کے آن ہونے کے بعد کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر صدیقی کو کال کیا اور اس نے میرے اصرار پر ایک خصوصی انجیکشن لگا دیا، جس سے چند گھنٹوں بعد میں مکمل طور پر حرکت کرنے کے قابل ہو گیا، اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میں یہاں آ گیا۔ تم یہاں موجود نہیں تھے، چنانچہ ایمرجنسی راستے سے میں اندر آیا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے تمام چیکنگ کر لی ہے، خصوصی حفاظتی نظام بھی آن تھا، لیکن اس کے باوجود نظام نے کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ صحن سے ملنے والا آلہ X0 ہے۔ یہ آلہ ایکریمیا کی ایجاد ہے اور اسے ایکریمیا اپنے خصوصی مشنز پر ہی استعمال کرتا ہے۔ اس آلے سے انتہائی طاقتور حفاظتی نظام کو بھی مکمل طور پر زیرو کیا جا سکتا ہے۔ گو یہ آلہ فائر ہونے کے بعد ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ایکریمیا کا اس سے یہ مقصد تھا کہ یہ آلہ اگر کسی دشمن ایجنٹ کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کی اصل تکنیک تک نہ پہنچ سکے، لیکن اب اس آلے پر اسی حالت میں تفصیلی ریسرچ کی جائے گی اور یہ انتہائی اہم پیش رفت ہوگی۔ اس کے بعد میں نے بھی چیک کر لیا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ واردات کی ہے۔ تم نے بھی اسے چیک کیا تھا، میں نے بھی اس مشین سے چیکنگ کی ہے اور ان کی تصویریں بھی تیار کر لی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ واردات کے بعد انہوں نے میک اپ کر لیا ہو، لیکن بہرحال ان کے قد و قامت تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ خاور نے بتایا تھا کہ فرخندہ نے انہیں یہ بھی بتایا تھا
کہ فائل سیف میں رکھنے کے بعد جنرل مینیجر کی پرسنل سیکرٹری لوسیا نے میز کی دراز سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا جس کے ساتھ ٹوکن منسلک تھا، جس پر نمبر 3 ایساس کالونی لکھا ہوا تھا، اور فرخندہ کے خیال کے مطابق یہ کوٹھی ان لوگوں کو دی گئی تھی جن سے ای جے وصول کی گئی تھی۔ میں نے ایکسچینج سے وہاں کا فون نمبر معلوم کیا، لیکن وہاں گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے کال ریسیو نہ کی۔ ابھی میں نے فون کا ریسیور رکھا ہی تھا کہ تم آ گئے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ لوگ یہاں پہنچے تم کہاں تھے، اور تمہاری طرف سے کوئی رد عمل کیوں نہیں ہوا؟ عمران نے اپنے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور فکرے کے آخر میں ایک بار پھر اس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ لیکن جب بلیک زیرو نے اسے تفصیل سے بتایا کہ سکرین پر بیرونی منظر دیکھنے کے بعد وہ انہیں مزید چیک کرنے اور ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں پکڑنے کے لیے اندر مشین روم میں گیا، تو اچانک اس پر بے ہوشی کا غلبہ ہوا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس واقعے کو کافی دیر گزر چکی تھی۔